دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کا دوسرا حصہ ہے، اس میں مرتد کے احکامات ہیں، اور دوسری آیت 218 میں مسلمانوں کو تسلی ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، پچھلی آیت میں ذکر تھا، پچھلے حصے میں ذکر تھا وَلَا يَزَالُونَ، یہ لوگ نہیں ختم کریں گے، يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ وہ تم سے لڑائی کرتے رہیں، حَتَّى يَرُدُّونَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے جب تک نہ پھیر لیں ان کی استطاعت کے مطابق، اس وقت تک یہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور تم میں جو کوئی دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اور وہ اسی حالت میں مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ایسے لوگوں کے اعمال کو ضبط کر لیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، پھر دنیا کے حساب سے بھی، والآخرہ، اور آخرت کے حساب سے بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنم میں ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور وہ مسلمان جنہوں نے متشابہ ہو کر جہاد کیا تھا، ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں ہمارا جہاد قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہم اس کے اندر کتنے بڑے گناہ گار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، پھر انہوں نے ہجرت بھی کیا، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب صحابہ مہاجر بھی تھے، اور ظاہر بات ہے ایمان بھی لائے تھے، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے ساتھ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، ایسے لوگوں کو تو اللہ کی رحمت سے متوجہ رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے رجوع رہنا چاہیے، واللہ غفور الرحیم، ہاں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ دو آیاتیں ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، بھئی بچے خاموش ہو جاؤ یار، خاموش ہو جاؤ یار 2 منٹ کے لیے۔ مرتد جو ہو جاتا ہے، مرتد کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیا جائے۔ جو شخص پہلے مسلمان تھا، پھر اس نے اپنا عقیدہ تبدیل کر کے کافر ہو گیا، قادیانی ہو گیا یا عیسائی ہو گیا، یا کسی دوسرے مذہب میں چلا گیا، تو ایسا آدمی مرتد کہلاتا ہے، لیکن اپنے اختیار سے چلا گیا۔ ایسا نہیں کہ غلطی سے کوئی جملہ نکل گیا کہ جس سے آدمی اس کو مرتد سمجھے، اپنے اختیار سے چلا گیا تو ایسا آدمی مرتد کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا آدمی جو جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، یا جان بوجھ کر کسی دین کے فرض کو ٹھکرائے، ایسا آدمی مرتد، ٹھکرانے کا مطلب ہے عقیدے کے اعتبار سے، جیسے نماز کوئی نہیں پڑھتا تو اس سے وہ مرتد نہیں ہوتا، لیکن انکار کر دیتا ہے کہ یہ نماز ہے ہی نہیں ہے، یہ نماز کوئی دین کے اندر نہیں ہے، یہ ابھی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، کوئی نہیں ہے، سب غلط ہے، تو ایسا آدمی مرتد کہلاتا ہے جو جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو 3 دن تک اس کو سمجھایا جائے گا، کچھ نے اور بھی گنجائش دی ہے 1 ہفتے تک، تو اس کو سمجھایا جائے گا، اگر وہ سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر سمجھا نہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر عورت ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، اگر وہ سمجھنے کو تیار نہ ہوئی اور اگر وہ نہ سمجھی سمجھانے کے باوجود، تو اس کو پوری زندگی کے لیے قید کر دیا جائے گا۔ تو یہ حکم ہے مرتد کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مرتد کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مرتد ہوا، اس کا حج بھی ختم ہو گیا، اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا، اس کی جو عبادات تھی اس پر اس کو ثواب ملا تھا، وہ ثواب بھی سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باقی سب باتیں ٹھیک ہیں،
لیکن حج اس کو اگر مسلمان ہو گیا تو دوبارہ اس کو حج نہیں کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ صرف ایک مسئلے کے اندر ارتداد کے ایک مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کے بعد سمجھایا اور مسلمان ہو گیا، اب اس کو حج بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دوبارہ مسلمان ہو گیا تو نکاح تو دوبارہ کرنا پڑے گا لیکن حج دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کے لیے دو شرطیں ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا، فَيَمُتْ، اور وہ مر گیا، تو یہ دو شرطیں لگاتے ہیں۔ لیکن بہرحال صرف مرتد ہوتے ہی سارے کے سارے احکامات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو اس نے نیکیاں کی ہیں، جو اس نے اعمال کیے ہیں، وہ سب کے سب اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی مرتد ہو گیا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کو اس کی میراث میں سے کوئی کسی قسم کا حصہ اور 1 روپیہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر حبط عمل ہوتا ہے، دنیا کے اندر اعمال کا حبط یہ ہے کہ جو آدمی مرتد ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ارتداد سے بچائے۔ پھر یہ مرتد جو ہے اس کا حکم تھوڑا سا ہلکا ہے کہ جو مرتد ہو گیا، لیکن جو شخص ایسا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اب یہ ایسا مرتد ہے تو ایسے مرتد کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس کا حکم صرف قتل کرنا ہوتا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 1 دفعہ معافی دی جائے گی، دیگر ائمہ فرماتے ہیں 1 دفعہ بھی معافی نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو ایسا آدمی مردود ہے، ایسے آدمی کو چھوڑا نہیں جائے گا، بھلے اس سے کیسے بھی معافی مانگے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن بہرحال ابھی رخصت ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو ایسے مرتد کا ایمان قبول کر لیا جائے گا، ورنہ دیگر اکابر فرماتے ہیں ایمان بھی ایسے مرتد کا قبول نہیں ہے۔ تو ارتداد یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، کفر سے زیادہ سنگین جو ہے وہ ارتداد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لہجہ بالکل اچانک سخت ہو گیا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ، تم میں جو بھی پھرا اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور اس کا ایک ترجمہ ہے اور وہ مر گیا، اور دوسرا جو فیمت وہ مر جائے، وہ کافر، وہ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لہجہ یہاں پر اس ترجمے کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت سخت ہے۔ دونوں ترجمے اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ، کہ جو اپنے دین سے پھر گیا تو اور وہ مر بھی گیا، وہ کافر، تو وہ کافر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حساب سے ترجمہ فرماتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حساب سے ترجمہ ایسے ہوگا کہ اللہ کو غصہ ہے، کوئی دوسری شرط نہیں ہے، بس ایک شرط ہے کہ جو مرتد ہو گیا فیمت، بس وہ مر جائے، وہ کافر، ایسا آدمی کافر ہے، مسلمانوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا، دنیا کے اندر حبط عمل یہ ہے، حج اس کا ختم ہو گیا، نکاح اس کا ختم ہو گیا، وراثت اس کی ختم ہو گئی، یہ اس کا دنیا کا۔ والآخرہ، اور آخرت کے اندر کیا ہے اس کی تشریح اللہ نے خود فرما دی، فاولئک اصحاب النار، جہنم ہی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت کے شروع میں یسألونک عن الشہر الحرام، جو میں نے کل عرض کیا تھا، بات یہ تھی کہ 7 صحابہ گئے تھے، ان میں سے 2 واپس آ گئے۔ اب وہ بڑے پریشان تھے کہ مال غنیمت بھی رکھا ہوا تھا، یہ ہمیں کتنا بڑا گناہ ملا ہے کہ ہم نے ایک حرام کام کی ابتدا کر دی ہے، تو بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کے لیے یہ آیت اتاری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شدید پریشانی کا اظہار کیا کہ ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ اشہر حرم کا احترام کیا جاتا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مرحم رکھا، ان الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لائے ہیں، والذین ہاجروا، پھر انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، پھر وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ہے، اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، غضب سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، ہاں جو بے اصولی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مال غنیمت ہم نے لوٹا تھا، اس مال غنیمت کو ابھی تک رکھا ہوا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مال غنیمت مکمل کا مکمل تقسیم کر دیا گیا،
تقسیم کرنے کا طریقہ کار انشاءاللہ سورہ انفال کے اندر تفصیلی ذکر ہوگا۔ تو یہ آیت نمبر 217 کا دوسرا حصہ تھا، اور آیت نمبر 218 یہ تو ختم ہوئی۔ اللہ سمجھنے